الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے طہارت کے حوالے سے سنا، وضو کے فرائض پچھلے پروگرام میں بیان کیے گئے تھے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہروں کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، سروں کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اور فقہائے اسلام نے ان کی جو احتیاطیں بیان فرمائیں، ان احتیاطوں کو بھی ہم نے سنا۔ تو اب کی نشست میں ہم وضو کی سنتوں کے حوالے سے سنیں گے کہ وضو میں کون کون سے ایسے معاملات ہیں، اعمال ہیں کہ جن کو ادا کرنا سنت رسول سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فقہائے کرام وضو کا سنت طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سنت وضو کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی وضو کے لیے حاضر ہوں تو پاکی کی نیت کا ذہن میں مستحضر ہونا، حاضر ہونا، ذہن میں وضو کی نیت کا موجود ہونا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ تو یہ وضو کی سنت سے ہے۔ اور اسی طرح وضو کی ابتدا بسم اللہ شریف پڑھ کر کرنا، یہ بھی وضو کی سنت سے ہے۔ اور اس پر بہت کثیر، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا حکم بھی ہے کہ وضو کی ابتدا میں اگر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے تو ہر قطرے کے عوض کثیر اجر و ثواب کمانے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح پہلے ہاتھوں کو دھونا اور اس کے بعد کلی کرنا اور اس کے ساتھ مسواک کرنا، یہ بھی وضو کی سنت سے میں شامل ہے۔ اور مسواک کی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلکہ نہ صرف عادت بنائی بلکہ مسواک کرنا وضو میں یہ سنت متواترہ سے، سنت مؤکدہ سے ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرنا، اس انداز میں کرنا کہ آپ کا چہرہ، آپ کا رخ جو ہے وہ روبہ کعبہ ہو، کعبے کی سمت ہو۔ مسواک کے بعد کلی کرنا اور 3 بار کلی کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کی صفائی کرنا، یہ بھی سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے فرمایا کلی کرنے کے بعد چہرہ دھونا، یہ اور چہرے کا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ یعنی جتنے بھی ارکان وضو ہیں ان کو 3 بار کرنا علاوہ سر کے مسح کے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اپنے دائیں بازو سے، دائیں ہاتھ سے بازوؤں کا دھونا جو کہ فرائض سے تھا، ان کا بھی دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ اختتام کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد سر کا مسح ہے
اور پھر پاؤں کا دھونا ہے، یہ تمام وضو کی سنتوں سے ہیں، یعنی اس انداز میں وضو کے فرائض بھی مکمل ہو جائیں اور سنت رسول پر بھی عمل ہو۔ اسی طرح وضو کی سنتوں کے بعد فقہائے کرام نے وضو کے مستحبات کی طرف توجہ دلائی کہ مزید نکھارنے کے لیے، اپنے وضو کو مزید پائیدار بنانے کے لیے اگر مستحبات پر بھی عمل کیا جائے تو یقیناً وضو مزید بہترین ہو جائے گا، اور اس سے کثیر فوائد اور ثمرات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ فقہائے کرام نے وضو کے کثیر مستحبات بیان فرمائے، جن میں سے کچھ ایک یہ ہیں کہ وضو کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ اس پر بہت ساری دعائیں بھی وارد ہیں کہ مختلف اعضاء کو دھوتے ہوئے مختلف دعاؤں کا ورد کرتے رہنا، اور اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا، یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا، یا رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہنا، یہ وضو کے مستحبات سے ہے۔ اور اسی طرح اعضائے وضو کو وضو کرنے کے بعد اس طرح خشک نہ کرنا کہ بالکل تری ہی اعضائے وضو سے ختم ہو جائے، اس انداز میں وضو کرنے کے بعد کہ اعضائے وضو کو اس انداز میں خشک نہ کیا جائے کہ کوئی تری بھی باقی نہ رہے، یعنی کچھ تری کا اعضائے وضو پر باقی رہ جانا، یہ وضو کے مستحبات سے ہے۔ اور کثیر مستحبات میں سے جو ایک اور مستحب ہے، یعنی اطمینان سے وضو کرنا، ٹھہر کر وضو کرنا، کہ اکثر جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کے عین وقت پر گھر سے یا اپنے آفس سے نکلنا، نماز کے لیے پہنچنا اور وہاں جماعت کو دیکھ کر جلدی وضو کرنا، یہ سنت کا بھی خلاف ہے اور مستحب کو بھی ترک کرنا ہے۔ اور اس میں خدشہ یہ ہے کہ کہیں جلدی میں فرائض میں سے اگر کوئی فرض ترک ہو گیا تو ہم شاید جماعت تو پا لیں لیکن نماز سے بالکل دور رہیں۔ جماعت بھی پا لی، با جماعت نماز بھی ہم نے ادا کر لی، اور یہ ایسا ہوا کہ جماعت پانے کے باوجود بھی ہم نہ پا سکے، تو اطمینان کے ساتھ وضو کرنا جو ہے یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ اور اطمینان سے مراد ہرگز یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اس قدر ہی اطمینان ہو کہ وضو کرتے کرتے جماعت ہی ترک ہو جائے، تو یہ بھی اطمینان نہیں، بلکہ اطمینان سے مراد ٹھہر کر اس تیقن کے ساتھ کہ جو فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کر لیا جائے، اور جو سنتیں ہیں کوشش کر کے ان سنتوں پر بھی عمل کر لیا جائے، اس سنت رسول کریم کے انداز میں ہم وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اطمینان اسے کہا جائے گا۔ اسی طرح کثیر مکروہات فقہاء اسلام نے وضو کے بیان فرمائے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق وضو میں اگر وہ اعمال کیے جائیں، وہ کام کیے جائیں تو وضو کراہیت کی جانب چلا جاتا ہے، جیسا کہ وضو کرتے ہوئے کلی کرنے کے بعد روبہ قبلہ ہم بیٹھے ہیں تو جان بوجھ کے سامنے کی سمت منہ کا پانی، کلی کا پانی جو ہے وہ پھینکنا کہ کعبے کی سمت پر ہو، تو اس کو بھی فقہاء کرام نے وضو کے مکروہات سے گنا ہے، جبکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ منہ کا پانی نیچے زمین کی جانب رک کر کے زمین کی جانب پھینکا جائے، اور اسی طرح سے کسی نجس جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی وضو کے مکروہات سے ہے، یا وضو کا پانی کسی گندگی کی جگہ پر گرے یہ بھی وضو کے مکروہات سے ہے، اور اسی طرح سے مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب اولاً تو اس میں دو باتیں ہیں کہ مسجد میں وضو کرنے والا کس انداز میں وضو کر رہا ہے۔ اگر وضو کا پانی مسجد کی زمین پر جائے نماز پر ٹپک رہا ہے تو ایسی صورت میں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر ایسا اہتمام کیا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر کے احاطے میں صحن میں وضو کر رہا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی کا کوئی قطرہ صحن مسجد میں یا جائے نماز پر نہیں ٹپک رہا،
لیکن مسجد میں بیٹھ کر وہ وضو کر رہا ہے تو اس کو بھی فقہاء کرام نے وضو کے مکروہات سے گنا ہے۔ تو اب یہ وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات اور مکروہات بیان کرنے کے بعد یہ بات اشد ضروری ہے کہ ہم کچھ ان باتوں کی طرف توجہ کریں کہ وضو کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے کے لیے وضو فرض ہے، یا اسی طرح سے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے وضو کو سنت قرار دیا گیا، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے کے لیے وضو کو مستحب قرار دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ اعمال کہ جن کو بجا لانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، تو ان اعمال کو شمار کرتے ہوئے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے یا کسی بھی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا، اس صورت میں کہ اگر وضو نہ ہو، ایسی حالت میں وضو کرنا، نماز کی جانب اگر ہم آ رہے ہیں تو وضو کرنا وضو نہ ہونے کی صورت میں یہ فرض ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ سجدہ تلاوت اگر ہم نے کرنا ہے تو سجدہ تلاوت قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جن کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے کہ جن کے سننے پر یا جن کے پڑھنے پر جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے کے لیے وضو کا اہتمام کرنا لازم ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر طواف زیارت کے لیے جب حاجی چلا ہے تو ایسی صورت میں جب کہ وہ طواف زیارت کے لیے جا رہا ہے، طواف زیارت کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے کہ جب کہ غسل کر کے بھی گھر سے اگر انسان چلا اور اگر موقع ملتا ہے تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تازہ وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح خطبہ عیدین کا خطبہ سننے کے لیے وضو کرنا یہ سنت سے ہے۔ اور اسی طرح صفا و مروہ کی سعی کے لیے اگر کوئی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا اگر چلا ہے تو صفا و مروہ کی سعی کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ سنت سے ہے۔ اور اسی طرح وضو کے جو مستحب اوقات ہیں کہ جن اوقات میں وضو کرنا، جن اعمال کے لیے وضو کرنا مستحب ٹھہرایا گیا ہے، فقہاء کرام اس کی تصریح اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے یا نیند سے بیدار ہوا ہے، ان دونوں حالتوں میں یعنی سونے کے لیے جانے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور اسی طرح جب سو کر اٹھے بیدار ہوئے تو ایسے میں اٹھتے ہی وضو کرنا یہ بھی وضو کے مستحبات سے ہے۔ اور اسی طرح میت کو نہلانے کے بعد فراغت پر وضو کرنا یہ بھی مستحبات سے ہے، وضو کا مستحب وقت ہے۔ اور اسی طرح میت کو قبرستان کی جانب لے جا رہے ہیں تو اس کو دفنانے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ قرآن مجید چھونا نہیں ہے، بے وضو ہیں، قرآن چھونا نہیں ہے۔ قرآن اگر چھونا ہے تب تو بے وضو کے لیے قرآن کا چھونا حرام ہے، باوضو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اگر قرآن مجید کو بغیر چھوئے زبانی کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور بے وضو ہے، زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، بے وضو ہے، تو اب ایسی صورت میں حدیث پڑھنے کے لیے حدیث کی تعظیم کی نیت سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ یا اسی طرح سے دیگر علوم دینیہ کے حوالے سے اگر کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس مذہبی کتاب کی تعظیم میں، اس کی عزت میں اگر کوئی وضو کرتا ہے تو ایسے میں وضو کرنا مستحب ہے۔ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے کہ جو جس قدر پاک صاف ہو کر علم حاصل کرے گا، عمومی طور پر اگر کوئی عصری
علوم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یا علوم دینیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وضو کا اہتمام کر ہی لیا کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو، اس سے تمہارا حلم بڑھے گا، وضو کرو، اس سے تمہارے عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی عطا فرمائے گا۔ تو وضو سے جو ہے قوت حفظ تیز ہوتی ہے اور حلم بڑھتا ہے۔ تو ان احادیث کی روح سے ہمیں دینی کتاب کے یا علم کی تعظیم کے حوالے سے وضو کر ہی لینا چاہیے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ جب اپنی صحیح کی تدوین فرما رہے تھے، صحیح بخاری کی تدوین فرما رہے تھے اور احادیث کریمہ جمع کر رہے تھے، تو ایسے موقع پر جب بھی آپ کے پاس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث پہنچتی تو آپ پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر ادا کرتے اور پھر اپنی اس صحیح کے اندر اس حدیث کو جمع فرمایا کرتے۔ تو یہ طہارت صغریٰ کی ہم نے بات کی کہ جس میں وضو کے حوالے سے بات ہوئی، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات اور کن کن اوقات میں وضو کرنا فرض ہے، کن اوقات میں وضو کرنا سنت اور مستحب اور واجب ہے، اس کو ہم نے اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد وضو کے حوالے سے وضو کے آخری مرحلے کی جانب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے آزار ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہائے کرام اس کے بارے میں تصریح فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کے شرم گاہوں کی جانب سے، ستر کی جانب سے، آگے اور پیچھے کے مقام سے اگر بول و براز کا اخراج ہوتا ہے یا ہوا کا اخراج ہوتا ہے یا اسی طرح سے کوئی کیڑا یا پتھری کا اخراج ہوتا ہے، اب اگر دو سبیلین کی طرف سے یعنی دونوں جگہوں کی طرف سے شرم گاہوں سے اگر کسی بھی نجاست کا اخراج ہو یا ہوا کا اخراج ہو یا اسی طرح سے بول و براز کا اخراج ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو پھر کرنا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح نواقض سے وضو بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی عضو سے اگر خون یا پیپ نکلتی ہے اور بہہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے آنکھ، کان، ناف یا پستان وغیرہ سے کسی بیماری کی وجہ پر یا دانہ پھنسی کی وجہ سے کوئی پانی نکلتا ہے تو اگر پانی نکل کے بہہ جائے تو ایسی صورت میں بھی وضو باقی نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے کھانے یا پانی یا سفرہ جسے کڑوا پانی کہتے ہیں، اگر اس کی قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے اور بلا تکلف جو ہے وہ الٹی ہوتی ہے جس میں کھانا یا پانی یا سفرہ یعنی کڑوا پانی اس الٹی میں نکلتا ہے، اس قے سے نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص ہنس پڑے اور اس کی ہنسی اس طرح کی ہو کہ اگر کوئی ساتھ موجود ہوتا تو اس کی ہنسی کی آواز سن لیتا، تو نماز کی حالت میں اگر کوئی اس طرح سے ہنستا ہے کہ کوئی ساتھ ہوتا تو اس کی آواز سن لیتا، تو اس حالت میں نماز کی حالت میں اس طرح سے ہنسنے والے کا بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بستر پر یا کسی بھی جگہ پر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے اور سو جاتا ہے، بستر پر یا کسی جگہ پر ٹیک لگا کر اگر کوئی سوتا ہے تو اس سونے کی حالت میں جو بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام نواقض وضو ہیں، ہم پر لازم ہے کہ طہارت کے قیام کے لیے ان تمام معاملات پر ضرور نگاہ رکھیں۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ ہی جو ہے نواقض وضو کے ساتھ ہی طہارت صغریٰ یعنی وضو کا باب ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ تو من جملہ تمام سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کا صحیح طریقہ کار یہ بنے گا کہ سب سے پہلے وضو کی نیت لے کر، پاکی کی نیت لے کر ہم طہارت کے لیے پانی کی جانب اور جائے وضو کی جانب بڑھیں گے۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ پر ہم طہارت کرنا چاہتے ہیں یعنی وضو کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نہ صرف ہمارے بیٹھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے بلکہ
وضو کے من جملہ تمام مستحبات اور سنت کو اگر ہم نے جن کو ہم نے فقہائے کرام کے حوالے سے بیان کیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف جس جگہ پر ہم بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، بلکہ جس جگہ پر وضو کا پانی گرے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر ناپاکی کی جگہ پر وضو کا پانی گرا تو اس کو فقہائے کرام نے وضو کی مکروہات میں گنا ہے۔ تو اب وضو کی نیت لے کر ہم جائے وضو پر پہنچیں گے، اور کوشش یہ ہو کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی جانب، جو کعبے کی ڈائریکشن میں بیٹھ کر، اس کعبے کی جانب رخ کر کے بیٹھ کر جو ہے وہ وضو کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اب نیت وضو کے ساتھ جائے وضو پر بیٹھ کر جو ہے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ہی ہم نے وضو کا آغاز کرنا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے مسواک کرنی ہے کہ یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کلی کرنی ہے مسواک کے بعد۔ کلی کرنے کے بعد ناک کی صفائی کرنی ہے، اور کلی کے متعلق ہم وضو کی سنتوں میں سن چکے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا وضو کی سنت سے ہے، اور اسی طرح ناک کی صفائی کرنا 3 مختلف پانی کے ساتھ اس انداز میں کہ ہم سیدھے ہاتھ سے جو ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں چلو میں پانی لے کر ہم ناک کی جانب بڑھا رہے ہیں، اور الٹے ہاتھ سے کی انگلیوں کی مدد سے ہم نے ناک کی صفائی کرنی ہے۔ یہ وضو کے مستحبات سے ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جو ہے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ اب چہرے کی تعریف فقہائے کرام نے جو بیان کی، ہم نے اس کو اپنے ملحوظ رکھنا ہے کہ مکمل چہرے کا دھل جانا، کہ عادتاً پیشانی سے جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے لمبائی کے حصے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ مکمل فیس ہے، چہرہ ہے، اس کو ہم نے دھونا ہے۔ اور اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد یہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا، اعضائے وضو کا دھونا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد داڑھی کا، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا انگلیوں کے ساتھ، تر انگلیوں کے ساتھ داڑھی کے بالوں میں اس انداز میں خلال کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنے کے بعد ہی متصلاً ہم نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، یعنی کہ اپنے بازوؤں کو دھونا ہے۔ کونیوں سمیت دھونا جو ہے یہ اس کا حکم ہے۔ اگر کونیاں چھوڑ دیں گے تو وضو کا یہ فرض ترک ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن سے لے کر جو ہے وہ کونیوں سمیت دھونا یہ لازم ہے۔ تو اب اسی انداز میں پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، اور اس کے بعد الٹا ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ دھونے کے بعد پھر ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح اس کی سنتوں میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اس انداز میں مسح کیا جائے کہ ہاتھ پر جو ہے وہ پانی کی تری باقی رہے، چاہے تو جدید پانی سے ہم ہاتھوں کو تر کر لیں، یا اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے جو ہاتھوں پر تری اگر باقی ہے تو اس سے بھی ہم سر کا مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں احتیاط فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ پانی کی مقدار جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ وضو کرتے وقت پانی اس طرح سے نہ ضائع کیا جائے کہ جس کا تعلق پھر اسراف سے ہو جائے۔ نارمل انداز میں ہم نے نل سے پانی حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح بالخصوص فقہائے کرام اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب ہم مسح کر رہے ہوں تو اس وقت پانی کے اخراج کی طرف ہمارا دھیان لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ کسی بھی طور پر پانی جو ہے اللہ کی جو خاص نعمت ہے اس کا اسراف نہ ہونے پائے۔ چاہے تو اس انداز میں بھی ہم مسح کر سکتے ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ کے ہتھیلی میں چلو میں پانی لے کر جو ہے ہم نل بند کر دیں، اور اس کے بعد ایک ہاتھ میں لیا گیا پانی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیر کر پھر اس انداز میں مسح کریں۔ مسح کا جو سنت طریقہ فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کہ جس میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جدا ہو، بقیہ 3 انگلیوں کو دونوں ہاتھ کی ملا کر پیشانی پر جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں رکھ کے پیچھے کی جانب لے کر جائیں، اور بالکل گردن کی جانب تک لے جا کر جو ہے پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہے
وہ سر کی دونوں جوانب پر جو ہے وہ مس کرتے ہوئے آگے کی جانب لے آئیں. تو اور اسی کے ساتھ جو ہماری شہادت کی انگلی تھی اور انگوٹھا تھا، ان شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کر کے مکمل کانوں کا مسح کریں، اور کان کی پشت پر جو ہے انگوٹھے کی جو تری باقی تھی اس سے مسح کریں. تو یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ جو فقہائے کرام نے سب سے بہترین طریقہ سنت کے حوالے سے بیان کیا وہ یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہاتھوں کی پشت سے اگر ہم چاہیں تو گردن کا مسح کر سکتے ہیں. گردن کا مسح کرنے کے بعد اکثر جو اپنے لوگوں میں ہم نے عادت دیکھی ہے کہ وہ ہاتھوں کا مسح پھر دوبارہ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جس طرح سے تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسح بھی 3 نئے پانی کے ساتھ 3 مرتبہ کیا جاتا ہے. تو اس کا تعلق نہ تو مستحبات سے ہے 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا، اس کا تعلق نہ تو مستحبات سے ہے اور نہ ہی وضو کی سنتوں سے ہے. 1 مرتبہ ہم اس انداز میں مسح کر سکتے ہیں جو جامع طریقہ ابھی بیان کیا گیا، اور اسی سے متصل ہی فوراً بعد ہی ہم نے جو ہے اپنے پاؤں دھونے ہیں. پاؤں کے دھونے میں جو فقہائے کرام نے بالخصوص احتیاطیں بتائی تھیں کہ انگلیوں کی پیٹھ اور پیٹ اور اسی طرح سے کروٹیں اور اسی طرح سے ٹخنوں سمیت تک کا دھونا جو ہے یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. اب اگر پاؤں کے انگلیوں کے ناخن سے لے کر ٹخنوں تک کے درمیان یا پاؤں کے تلوے کہیں پر بھی اگر بال کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ پانی بہنے سے رہ گئی، قاصر رہ گئی، تو یہ وضو یہ فرض ترک ہو جائے گا، اور فرض کے ترک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو بھی جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. تو یہ ایک بہترین طریقہ، یعنی وضو کے فرائض، مستحبات اور سنتوں کو ملا کر جو ہے یہ بہت ہی بہترین طریقے میں ہم اطمینان کے ساتھ وضو صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں. تو یہ وضو کا یعنی کہ طہارت صغریٰ کا یہ مکمل طریقہ اور نواقض وضو بیان کرنے کے بعد اب ہم طہارت کبریٰ کی جانب یعنی کہ غسل کی جانب چلیں گے. اور جس طرح سے ہم نے وضو کے متعلق ڈیٹیل سنی فقہائے کرام کے حوالے سے، تو اسی طرح سے اب ہم غسل کے متعلق بھی سنیں گے کہ غسل کی کس طرح سے قرآن و حدیث میں تاکید آئیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے، کن کن پانیوں کے ساتھ غسل اور وہ وضو کیا جا سکتا ہے. غسل کے فرائض، غسل کے واجبات، سنتیں اور مستحبات کو ہم بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.